جی تو میمنے کے بھی منہ میں زبان آ گئی ہے اور میمنہ بھی خود کو مرد تصور کرنے لگا ہے. اس وجہ سے میمنے نے بھی میمے سے علاوہ بھی کچھ ایسی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں جو میمنے کے منہ سے سن کر ہمیں بہت ہی زیادہ تعجب ہوا ہے, بہت زیادہ حیرت ہوئی ہے کہ یہ باتیں میمنے کی اور میمنے کی امی حضور کے منہ سے سن کر بہت زیادہ عجیب سا لگ رہا ہے نا. آپ لوگوں نے بھی یقیناً اس میمنے کی ویڈیو دیکھی ہوگی. میمنہ اس کو کہتے ہیں جو بھیڑ کا بچہ ہوتا ہے, جو میں ایسے کرتا ہے نا, کیونکہ جو بکری کا بچہ ہوتا ہے نا وہ کھلا میں کرتا ہے, اور جو ہوتا ہے نا بھیڑ کا بچہ وہ میں کرتا ہے. تو اس میمنے کے بھی منہ میں زبان آ گئی ہے, اور سب سے پہلے بات کریں گے میمنے پہ, اس کے بعد میمنے کی پرانی معشوقہ پہ بھی بات کی جائے گی. تو السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیر و خیریت کے ساتھ ہو گئے. ویڈیو کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے رہنا ہے, اسکپ نہیں کرنا ہے. چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں, اور ویڈیو کو لائک بھی اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں, کیونکہ ہم لوگوں کے ریئیکشن سے ان لوگوں کے پیٹ میں ہوتی ہے بہت زیادہ درد, اور ایک منجن ہوتا ہے نا تو وہ ہم لوگ اس کو چھوٹی سی پڑیا میں روز کے روز دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے نا ان کی بہت زیادہ چیخیں نکلتی ہیں. تو میمنے کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میمنے, تم نے بولا ہے نا کہ خود وہ سامنے آتی نہیں ہے اور کسی پہ باتیں کرتی ہیں, اور تمہاری امی حضور بقول جو آگے ان کا نک نیم ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے وہ ہے مسینی. تو مسینی آنٹی جی, آپ نے کہا ہے کہ ہم لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں, ہم لوگ اپنا آپ دکھاتے ہیں. تو اللہ معاف کرے, ہم لوگوں کی شکل بری نہیں ہے, الحمدللہ الحمدللہ. آپ لوگوں سے تو لاکھوں کروڑوں گنا اچھے ہیں. ہم لوگ بھی ویڈیو کا سامنا کر سکتے ہیں, کیمرے کا سامنا کر سکتے ہیں, لیکن سب سے مین چیز ہوتی ہے نا, جس نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہم لوگوں کو کچھ لمٹ بتائی ہے, اور ہم لوگوں نے لمٹ کراس نہیں کرنی ہے. آپ لوگوں کی طرح ہم لوگوں نے بھی کسی حاملہ کو پکڑ کر اس کا پیٹ نہیں دکھانا ہے, اس کو بال نہیں دکھانے ہیں, اس کا فرسٹ منتھ سے لے کر اینڈ منتھ تک ہم لوگوں نے سارا کچھ بایو ڈاٹا ادھر ہم لوگوں نے نہیں بتانا ہے. اور یہ ایک ایک بات, اب میں یہاں پہ اگر بھائی میری ویڈیو نہ دیکھے نا تو پھر میں آپ لوگوں کو وہ ساری باتیں بتاؤں, لیکن شرم آڑے آ جاتی ہے. لیکن ان لوگوں کو, بے غیرت قسم کے لوگوں کو شرم بالکل بھی نہیں آتی ہے. ہاتھ میں ان کے بندروں کے ہاتھ میں کیمرہ آ گیا نا, کبھی ادھر پھٹک کے کبھی ادھر پھٹک کے اپنی عورتوں کے آگے پیچھے گھوم کر ان کا فگر دکھا کر, ان کا پیڑ دکھا کر, ان کے بال دکھا کر یہ ویوز لیتے ہیں. تو مسینی آنٹی میں آپ لوگوں کے لیے یہ کہتی ہوں کہ پچھلے دنوں آپ لوگوں نے اپنا کنٹینٹ بنایا تھا کسی کی شادی میں جانا ہے, لیکن آپ لوگوں کے گاؤں میں کسی کی شادی بھی نہیں تھی. آپ نے صرف اور صرف اپنی بہو کا فگر لوگوں کو دکھانا تھا. آپ لوگوں نے لوگوں کو یہ دکھانا تھا کہ کرن کا کون سا منتھ چل رہا ہے, کرن اب کس اسٹیج پہ ہے, اس کا پیٹ کتنا ہے, وہ کیسی لگتی ہے. آپ لوگوں نے تو کرن ہاتھ لگی نا, آپ لوگوں کے ہاتھ میں تو پیسہ لگ گیا, آپ کی بیٹے کی نوکری لگ گئی. ابھی کہہ رہا تھا میمنہ, ہم لوگوں کے پاس اور تو کام کوئی نہیں ہے, صرف میں اپنی عورتوں کی ویڈیوز بناتا ہوں اور وہ لوگوں کے مردوں کو سیل کرتا ہوں. آج کل میری بیوی بہت زیادہ چارمنگ نظر آ رہی ہے, اور میں اس کا ایک ایک مہینہ کیش کروا رہا ہوں. میں ہر روز یہی تھمبنیل لگاتا ہوں, کرن یہ کر رہی ہے, بیبی آ رہا ہے, بیبی آ رہا ہے. تو اس وجہ سے زیادہ طور پہ مرد جو ہے نا وہ میری بیوی کا پیٹ دیکھتے ہیں. میں کرن کو آگے پیچھے چلاتا ہوں, اس کی شارٹس ویڈیو بناتا ہوں. تو آج کل میں ہوپ گما رہا ہوں, کیونکہ آپ لوگوں کے لاکھوں جو آپ لوگوں نے دکھائے نا کہ ہم لوگ انکم نہیں چھپاتے, ہم لوگ دکھاتے ہیں, وہ انکم آئی ہے نا. آپ نے اپنی بہو کو بے پردہ کیا, جی بھر کے ایک شوہر نے جس کی وہ عزت ہے نا اس کو بے پردہ کیا. لوگوں کو اس کے بال دکھائے, اس کو تیار کر کے دکھایا, اس کا میک اپ دکھایا, اس کا چہرہ دکھایا. ہاں جی بھر کے دیدار کرو میری کرن کا. اور کرن بھی کوئی دودھ کی دھلی ہوئی نہیں ہے, کرن بھی ان کے 4-5 ہاتھ آ گئے, کیونکہ کرن کی امی حضور کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. کرن کی امی حضور بھی بہت ہی زیادہ چلاک و باسی ہیں. اس کی چھوٹی بہن کو دیکھ کر آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا, کیونکہ وہ بھی بھیک مانگنے والے نا. تو جب ایک سے دوسرے بھیک مانگنے والوں کا ٹاکرا ہوا تھا لائیو میں آ کے, ٹک ٹاک کی براڈ پہ یہ لوگ گئے تھے, گفٹنگ کر رہے تھے, تو شہزاد صاحب بھی اس ٹائم لائیو آئے ہوئے تھے. یہ جو میمنہ ہے, تو کرن میڈم پیچھے بیٹھی ہوئی ٹیپ لوگوں سے کہہ رہی تھی, تو ان لوگوں کا ٹاکرا ہوا تھا آپس میں. تب شہزاد کی امی مسینی تسلیم خالہ نے یہ سوچا تھا کہ یہ لڑکی تو بہت چالو ہے,
ارے شہزاد بیٹا یہ تو ٹیپ ٹیپ بھی کر سکتی ہے, یہ تو ویڈیو میں آ کر اپنے درشن بھی کرائے گی, تو ہم کیوں نہ کریں کہ تمہاری نوکری پکی کر دیں, تم MBBS بن جاؤ گے. اس عورت سے اگر شادی کی تو آپ لوگوں کو آپ لوگ رشتہ لے کر گئے, باقی آپ لوگوں کے ساجدہ وغیرہ لوگوں نے ہیلپ آپ لوگوں کی کروائی, آپ لوگ اس کو لے آئے. پہلے آپ لوگوں نے یہ مسینی آنٹی کا فرمان تھا میری بہو نہیں آئے گی ویڈیو میں آتی ہوں, میری بہو نہیں آئے گی, میں عمرہ کرنے جاؤں گی, میں سامنے نہیں آؤں گی. اس کے بعد جی کرن کا رونمائی بھی بہت اچھی طریقے سے رونمائی, منہ دکھائی ہوئی, فیس ریویل کیا گیا, بہت درشن ہوئے لوگوں کے, جی بھر کے میک اپ کرا کے لوگوں کے مردوں کو درشن کرایا گیا. اس کے بعد تو لاکھوں تو آنے ہی تھے نا, کیونکہ شہزاد میمنے کے ہاتھ میں جو پیسے آئے تھے نا وہ کرن کے جسم کو دکھانے کے تھے, وہ اس کے پیڑ کو دکھانے کے تھے. بہت بڑی گل ہے جی, بہت بڑی گل ہے. آپ لوگوں کے تو لاکھوں آگے عورت کو دکھا کے. الحمدللہ ہمارے مرد ایسے نہیں ہے کہ اپنی عورتوں کو دکھائیں میمنے, یہ تم اپنے تک ہی رکھا کرو, تم لوگ کسی کو جواب دینے کے قابل بھی نہیں ہو. اگر زیادہ بڑھ کی ٹر کی نا, کیونکہ آج کل تو ساون کا مہینہ تو ویسے ختم ہو چکا ہے, لیکن بارشوں کا مہینہ تو ہے, اور مینڈک جو ہے وہ زمینوں سے نکل رہے ہیں اس میمنے کی طرح ٹر. اگر نیکسٹ ٹر کی نا تو پھر ایسی ویڈیو بنے گی نا, پھر وہ تمہاری امی کے کرتوت میں بولوں گی نا. اب میں ایک لمٹ میں رہ کے بات کر رہی ہوں, میں تمہاری امی کو لے کر بات نہیں کر رہی ہوں. نیکسٹ اگر میرے خلاف ایسی ویڈیوز بنانے کی کوشش کی نا تو پھر دیکھنا. تو جی اب آتے ہیں دوسری مسینی خالہ کی بڑی جو بہن ہے نا, ان پہ بات کرتے ہیں. کل انہوں نے جی یہ کہا تھا, میری پہلی ویڈیو چل کے نا باتیں کر کے ختم ہو چکی تھی. میں نے سوچا تھا کہ نیکسٹ پارٹ جب بناؤں گی نا تو میں آنٹی نسیمہ کو یہ پیغام دوں گی, کیونکہ پہلے میں نے کہا تھا کہ میں ایک لمٹ میں ویڈیو بنا رہی ہوں. میں نے آپ پہ نسیمہ آنٹی کوئی بات نہیں کرنی, میں نے رسپیکٹ میں رہ کے ویڈیو بنائی تھی, لیکن میرا یہ حق بنتا ہے اس بات کا جواب دینا کہ جب ہاشم آپ کی بیٹی کے ہاتھ دکھا رہا تھا, جب آپ کی بیٹی سونیا کی ہاشم LCD دکھا رہا تھا, سمجھ چکے ہوں گے LCD کیا ہے. وہ اپنی بیگم سے رمشا سے کہہ رہا تھا کہ LCD سونیا کی بہت خوبصورت ہے. ہماری ویڈیوز میں بھی آ کر, میری SKT اور سونو سسٹر کی ویڈیوز میں بھی آ کر اس نے مسلسل یہ کمنٹ کیے تھے کہ سونیا کی LCD آپ لوگ دیکھو نا تو حیران رہ جاؤ, اتنی پیاری سونیا کی LCD ہے. تو اس ٹائم آپ لوگوں نے جھول اٹھا کے, یہ جو ہوتی ہے نا آگے دوپٹے کی جھولی پھیلا کے, آپ کہہ رہی تھی نا جھولی پھیلا کے, آپ لوگوں نے ہاشم کے لیے بد دعائیں نہیں دی تھی. ہاشم کے گھر آپ لوگ سوٹی اٹھا کے نہیں گئے تھے کہ تم کس منہ سے میری بیٹی کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہو. جب آپ کی بیٹی اس کے ساتھ گل چھڑے اڑا رہی تھی تب ماں نے جھولی اٹھا کے بد دعائیں نہیں دی تھی بیٹی کو کہ ہے بیٹی تم میرا منہ کالا کر رہی ہو, تمہیں تو پیدا ہوتے ساتھ ہی مر جانا چاہیے تھا. صحیح وسیم کہتا ہے کیونکہ یہ وزیر اعظم ہے, آتے ہی اس نے ماں کو سٹینڈ کر دیا کہ ہاں جی ماں آپ اس کے لیے ریئیکشن والوں کے خلاف ایسی باتیں کرو. تو اپنے اس بھتیجے کے لیے آپ نے کچھ نہیں کہا تھا جب اس نے بالوں سے پکڑ کر آپ کی اس بیٹی کو, جو ہمیں کہتے ہیں 2 ٹکوں کے, ہر ایک ٹکے بھی قیمتی ہوتے ہیں, یہ 2 کوڑی کی ہے, کوڑی کی 2 عورت ہے. اور اس کے ساتھ جو ویڈیو میں یہ بیٹھا ہوا ہے نا, اس کی وجہ سے وسیم نے اس کے گھر سے نکالا تھا, یہ تھا وہ گفٹر. اس کے علاوہ بھی شاید کوئی ہوگا, لیکن اس کے ساتھ یہ بہت ہی زیادہ فری ہوتی تھی, اتنی زیادہ یہ ہو جاتی تھی نا, اس طرح کی یہ باتیں کرتا تھا نا کہ یہ عورت کپڑے سے بھی باہر ہو جاتی تھی. تو اس کی وجہ سے اس نے گھر پر بات کیا, تو شاید اب اسی کے ساتھ ہی شادی ہوگی, کیونکہ اس بیچاری لائبہ کا تو انہوں نے متھا باندھ دیا اس قطری شہزادے کے جو قطر سے آیا ہوا بوڑھا تھا. یہ میں نے نہیں کہا تھا, یہ تمہاری خالہ نے بتایا ہے. خالہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی انگیجمنٹ کی رنگ بھی وہ لوگ دے چکے ہیں, اور اب ہم لوگوں نے ان کے گھر جانا ہے. یہ ادھر گئی تھی ان کا گھر دیکھنے کے لیے, اور ساتھ اپنے ہونے والے بہنوئی کی پیسوں پہ عیش کرنے کے لیے یہ بندریاں وہاں پہ گئی تھی اور بندریوں کی طرح ناچ رہی تھی. اب یہ جو سٹارٹنگ میں کمنٹ میں نے لگائی ہوئی ہے نا 2 کوڑی کی عورت, یہ ہم لوگوں نے تو نہیں لگائے تھے. جو ادھر آ کے تم ڈانس کرتی تھی وہ ہم لوگ تمہیں کہتے تھے کہ ڈانس کرو. جو منہ کالے تم نے کیے, جو تم نے ٹھمکے لگائے, جو تم نے بے غیرتیاں کی, جو تم نے اسلام کا نام ختم کیا, وہ تم جیسی عورتوں کو شوبھا دے. آج 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, اتنی کر کے بے غیرتیاں, منہ کالے کر کے, دلہن پٹھانوں کی بن کے, آج یہ عورت نیک پروین بن رہی ہے.
تو اس نیک پروین کے منہ سے یہ باتیں بہت ہی بری لگ رہی تھی. تم نے دوپٹہ نہیں اتارا, تم نے دوپٹہ ایسے ہی پکڑا ہوتا ہے, لیکن تم اپنی پکس, اپنی ویڈیوز بنا کر گڈ مارننگ کے ساتھ پردیس کے لوگوں کو سینڈ کرتی ہو. وہ بھی میرے پاس اسکرین شاٹ موجود ہیں, لیکن میں نے ابھی وہ نہیں لگانے میں کچھ اور انتظار کر رہی ہوں. وہ تم اپنی ویڈیوز بنا کے کہتی ہو کہ آج آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا, آپ یہ والی میری ویڈیوز دیکھیں. صبح صبح عدت کا بہانہ بنا کے بیٹھی ہوئی تھی, تب جو ادھر بیٹھے نا آؤٹ آف کنٹری, ان کو تم اپنی ویڈیوز بنا کے گڈ مارننگ کے طور پر وہ تم شیئر کر رہی تھی. تم ہو نیک پروین بی بی. جو میں نے ادھر لگائے تھے نا تمہارے اسکرین شاٹ, وہ بھی مجھے انسٹا پہ ملے تھے. میں یہ قسم اٹھا کے کہتی ہوں, خدا کو حاضر نظر جان کے کہتی ہوں, وہ مجھے انسٹا پہ کسی نے سینڈ کیے تھے کہ سونیا میرے ساتھ اس حد تک فری ہو چکی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں باہر جاؤں گی اور تم اس کے لیے میری ہیلپ کرو. اور اس بندے نے تمہیں اس وجہ سے چھوڑا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں تم سے لیٹ نائٹ بات نہیں کر سکتا ہوں. تو تم تو مردوں سے کہتی تھی کہ مجھے 12 بجے کے بعد بات کرو. نیک پروین بھول گئی, آ کے ذرا اپنی ویڈیو میں یہ بات حلفیہ بولو نا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. رکھے قرآن پاک پہ ہاتھ, تم ایک بار سونیا بولو کہ میں نے یہ باتیں نہیں کی ہیں, یہ غزل جھوٹ بول رہی ہے, میرے یہ چیٹ نہیں ہے, میں نے کسی مرد کے ساتھ چیٹ نہیں کی ہے, میں نے کسی مرد کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. تو پھر میں تم سے معافی بھی مانگوں گی کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہی ہے, کیونکہ مجھے تم پہ نہیں کلام پاک میں یقین ہوگا. لیکن تم وہ عورت, گندی عورت ہو نا, جو 1 سال سے پہلے اپنے گھر آ گئی ماں باپ کے. جو عورت اپنے گھر نہ بسا سکی, جو عورت اپنے گھر بچھانے کے لیے کوئی چھوٹی قربانی نہ دے سکی, اس عورت کو کہتے ہیں کہ یہ نیک عورت ہے. 1 سال کے اندر اس گندی عورت نے اپنے گھر سے ادھر آ کے بے غیرتی دکھانا شروع کی. اس نے خلا خود ہی لیا, کوئی اس کے پاس نوٹس نہیں گیا ہے, کوئی کچھ نہیں گیا ہے. یہ بات بھی اس کے گاؤں والے کہتے ہیں کہ اس عورت نے پتہ نہیں کس طرح سے یہ سارا کچھ اس چمیاں دینے کے لیے اس نے ادھر سے چھٹکارا حاصل کیا, کیونکہ وہاں پہ رہ کے نا یہ عورت بے غیرتیاں نہیں کر سکتی تھی. اب جدھر تم مری میں اتنے دن 2-3 راتیں لگا کے آئی ہو, کیا تمہارا حق ادھر بنتا تھا جانے کا؟ کیا تم ادھر کر کے آئی ہو؟ کتنی تمہاری ویڈیوز چلی ہیں, جس طرح کی تھی اسی طرح سے تمہاری ویڈیوز ہیں. کوئی بھی تمہارے چینل پہ ملین ویوز نہیں آ گئے. کسی مقصد کے لیے تو گئی ہوگی نا. جب رمضان شریف میں جب گئی تھی اپنی ماں کی میڈیسن لینے کا بہانہ بنا کے, تو ہاشم کے ساتھ کیا گل چھڑے تو نہیں اڑائے تھے, وہ بھول گئی اپنے کرتوت. اس نے کیا کہا تھا کہ یہ کدھر سے آیا سولر پینل, یہ کدھر سے ہے اے سی, کس نے تمہیں لے کر دیا؟ دوسرے کو 2 ٹکے کہنے والی 2 کوڑی کی عورت, شرم سے ڈوب کے مر جا تو. ایسی ہوتی ہے تمہاری جیسی بیٹیاں, اپنے ماں باپ کا سر نیچا کرنے والی ہوتی ہیں. ارے اپنے باپ کی داڑھی کا تو کچھ لحاظ کر لیا ہوتا. وہ اتنے مجبور ہیں, وہ کیا کہتا تھا تمہارا شوہر کہ یہ اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتی ہے. تمہاری صورت دیکھ کر ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تم کتنی بے غیرت عورت ہوگی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.